پیارے بچوں، چاند سورج کے خاندان سے ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سورج کا یہ خاندان کہاں سے آیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج پہلے ایک بہت بڑے ڈھیلے کی طرح تھا اور مٹی اور گیسوں کے گھنے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد بے شمار چھوٹے چھوٹے ڈھیلے ان گھنے بادلوں میں جمع ہونا شروع ہوئے اور یہ سب اس بڑے ڈھیلے یعنی سورج کے گرد گھومنے لگے جو مرکز میں تھا۔ کئی دفعہ یہ ڈھیلے آپس میں ٹکرائے اور ایک دوسرے میں دھنس بھی گئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ بے شمار چھوٹے چھوٹے سیارے بن گئے۔ ان چھوٹے سیاروں میں سے کچھ دوسرے سیاروں سے مل کر بہت بڑے ہو گئے اور یہ سورج کے سیارے کہلائے۔ چھوٹے سیاروں میں سے چند سیاروں کی حرکات مختلف قسم کی تھیں۔ ان میں سے ایک سیارہ زمین کے قریب آ گیا اور زمین کی کشش نے اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ اسی سیارے کو ہم چاند کہتے ہیں۔ یہ زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین اسے اپنے ساتھ لے کر سورج کے گرد گھومتی ہے۔ دوسرے بہت سے چھوٹے سیاروں کو بھی بڑے سیاروں نے قابو میں کر لیا اور وہ بھی ان چاند بن گئے۔ مثلاً مریخ کے 2 چاند ہیں اور مشتری کے 12۔ چاند ہمیشہ گول کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ بعض دفعہ چاند آسمان میں گول اور پورا نظر آتا ہے، لیکن 2 ہفتے کے بعد وہ ہلال ہو جاتا ہے اور پھر 2 ہفتوں کے بعد پورا نظر آنے لگتا ہے۔ اس درمیانی عرصے میں بھی اس کی شکل ہر رات بدلتی رہتی ہے۔ لیمپ، سٹول اور کسی دوست کی مدد سے اب بھی تجربہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پہلے 2 باتیں سمجھ لیجئے۔ اول یہ کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، دوسرے یہ کہ چاند اپنی روشنی سے نہیں چمکتا بلکہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ چمکنے لگتا ہے۔ لیمپ کو اب سورج سمجھ لے، اب خود زمین بن جائیں اور آپ کا دوست چاند۔ اپنے پیچھے لیمپ رکھ لیں اور منہ دوست کی طرف کر کے سٹول پر بیٹھ جائیں۔ آپ کا دوست آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور لیمپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کا پورا چہرہ روشن ہوگا۔ اب آپ اپنے دوست سے کہیں کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دائرے کی صورت میں آہستہ آہستہ چلے، اس کا چہرہ آپ ہی کی طرف رہنا چاہیے۔ اب بھی ساتھ ساتھ مڑتے جائیے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں۔ جب وہ دائرے کے 1/4 حصے میں پہنچے لگا تو اس کے دائیں رخسار پر لیمپ کی روشنی پڑے گی اور بایاں رخسار سائے میں ہوگا۔ جب وہ دائرے کے درمیان میں آئے گا تو اس کے چہرے پر روشنی نہیں پڑے گی۔ اب اس سے کہیے کہ حرکت کرتے رہو۔ چند لمحے بعد اس کے بائیں رخسار پر روشنی پڑنے لگے گی اور اس کا یہ رخسار اسی طرح روشن ہو جائے گا جس طرح آسمان میں نیا چاند دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ اس جگہ واپس پہنچے گا جہاں وہ کھڑا ہوا تھا تو اس کا پورا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ چاند ہمیشہ اسی طرح گھٹتا بڑھتا ہے۔ چاند میں داغ کیوں ہے؟ چاند پر دھبے دھبے سے نظر آتے ہیں۔ غور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کسی انسان کا منہ، ناک اور آنکھیں ہوں۔ پرانے زمانے کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ دھبے سمندر ہیں، لیکن اب سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کالے دھبے اصل میں لمبے چوڑے میدان ہیں۔ سب سے وسیع میدان 600 میل رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ چاند کا حالہ کیا ہے؟ بعض وقت چاند کے گرد روشنی کا ایک بڑا سا حلقہ دیکھنے میں آتا ہے۔ جب یہ چیز دکھائی دے تو اب سمجھ لیں کہ ایک ہلکا سا بادل جو چھوٹے چھوٹے صاف شفاف برف کے ریزوں سے بنتا ہوا میں تیر رہا۔ جب چاند کی کچھ شعاعیں برف کے ان شفاف ریزوں کے درمیان میں سے گزر کر سیدھی آپ کی آنکھوں تک پہنچتی ہیں تو آپ کو چاند دکھائی دیتا ہے، لیکن جب دوسری شعاعیں ان ریزوں سے ٹکراتی ہیں تو سیدھی جانے کے بجائے خم کھا جاتی ہیں، اور جب آپ کی آنکھوں تک پہنچتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی ایسے حلقے سے نکل رہی ہیں جو چاند سے بہت بڑا ہے۔ اسی حلقے کو حالہ کہتے ہیں۔ ایسا ایک حلقہ بعض وقت سورج کے گرد بھی نظر آتا ہے اور اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے۔